بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. اللهم آمین. قابل قدر مصلیان گرامی اور نوجوانان اسلام، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع اس وقت کے اعتبار سے بہت حساس موضوع ہے، اور اس موضوع سے جڑا ہوا ایک اور موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے، یہ موضوع دنیا کے تعلق سے ہے، جس کو SIR کے تعلق سے اس وقت جو چل رہا ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور بلا شبہ دنیاوی معاملات میں فوق کل ذی علم علیم کے تحت بہت سارے یہاں پر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو اس معاملے میں مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن شریعت کا کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جو دنیا سے جڑا ہوا نہ ہو۔ جس قدر فکر ہمیں اپنے دنیاوی معاملات کی ہے، اس سے زیادہ فکر ہمیں اپنے دین کی، عقیدے کی اور منہج کی ہونی چاہیے۔ اور یہ چیز جو ہے، اس کے تعلق سے حکومت کی طرف سے جو چیزیں خبروں میں اس وقت چل رہی ہیں وہ یہ کہ آگامی 5 تاریخ تک لوگوں کو اپنے اپنے جتنی بھی معاملات وقف کے تعلق سے ہوں، یا پھر مساجد و مدارس کے تعلق سے ہوں، یا پھر اپنے ذاتی ڈاکومنٹس کے اعتبار سے ہوں، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے اس کا تعلق اپنے گھر سے ہو، سسرال سے ہو، ددیحال سے ہو، ننیحال سے ہو، ان تمام چیزوں کی ڈاکومنٹس کی جو کارروائی ہے، ان تمام چیزوں کو مکمل کروانا ہے۔ یہ سرکاری معاملات ہیں، مزید آپ اس کی تفصیل جو سرکاری محکموں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو BLO ہیں،
ان حضرات سے اس کے بارے میں استفسار کر سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسے ماحول میں جب حالات حد سے زیادہ تنگ ہو جائیں، جب مسلمانوں کے اوپر معاملات بالکل تنگ کر دیے جائیں، زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ نظر آتی ہو، حالات بد سے بدترین کی طرف جا رہے ہوں، اور انسان کرنا کچھ چاہتا ہو لیکن کچھ بھی ہو نہیں پا رہا ہو، ایسے حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کے لیے حقیقتاً قرآن مجید اور اللہ رب العالمین کے آیات کے اوپر اگر تدبر کریں گے تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا، بلکہ اس سے بدترین ہونے والی چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر کر دیا ہے۔ اور مسلمانوں کو جو تکلیف جنگ احد کے اندر پہنچی اور مسلمان 70 سے زائد شہید کر دیے گئے، ان حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تسلی دی اور مسلمانوں کو اپنے حالات کی طرف متنبہ کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر کئی چیزیں بیان کی اور کہا کہ یہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں کو اس سے زیادہ بڑی تکلیفیں پہنچ چکی ہیں، اور ہم اس طرح سے دنوں کو پلٹتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف آ سکیں۔ جب حالات بد سے بدترین ہوں، ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان معاملات کے اندر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الوابل الصیب کے اندر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کنا اذا ضاقت بنا الارض، جب زمین ہمارے اوپر تنگ ہو جاتی تھی، ہم پریشانی کے عالم میں ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ اتیناہ، یعنی ان کی مراد اس سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسلام کی وہ شخصیت ہیں جن کو عقائد اور منہج کو فروغ دینے کے جرم میں 7 سے، بعض مورخین نے 7 اور بعض نے 9 کا ذکر کیا، 9 مرتبہ جیل کی سزا کاٹی ہے، حتیٰ کہ انتقال بھی جیل میں ہوا۔ اور جب حالات بد سے بدترین ہوتے تھے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم جب پریشان ہو جاتے تھے اور کوئی ہمیں تسلی اور سکون دینے والا نہیں ہوتا تھا، تو ایسے حالت میں ہم جیل میں ملنے کے لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس میں جایا کرتے تھے، اور وہ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے، اور ہم جب ان سے مل کر لوٹتے تھے تو ہمارا ایمان پہلے سے زیادہ بہتر ہو جایا کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کے اوپر اگر انسان ڈٹا رہے تو کسی بھی حال میں، کسی بھی مشکل سے مشکل ترین حالات کو فیس کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ اور اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے کے اندر سوئے ہوئے تھے، اور حالات اتنے بد سے بدترین تھے کہ ہم لوگ کفار مکہ کے ایذاؤں سے اور ان کی سزاؤں سے اور ان کی تکالیف سے ہم لوگ اتنا تھک چکے تھے کہ قریب تھا کہ ہم دین کو چھوڑ دیتے۔ لیکن ایسے ماحول میں حضرت خباب بن عط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی،
ہم لوگ انتہائی سزائیں پا رہے ہیں، سخت تکالیف کے عالم میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں، کوئی ہماری ہمدردی نہیں کر رہا، حتیٰ کہ ہمیں کوئی تسلی بھی نہیں دے پا رہا ہے۔ اور مکہ کے کفار ظلم کی انتہا کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اور حضرت خباب بن عرت کہتے ہیں الی متی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کب تک ہم اس طریقے سے تکلیف جھیلیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا واللہ لیتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ولا يخافون الا الله او الذئب في غنمه ولكنكم تستعجلون۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو اس قدر تکالیف اور سزائیں اور ایذائیں دی گئی کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان لوگوں کے جسموں کی چمڑیوں کو لوہے کی کنگھیوں سے اتار دیا گیا، ان کے گوشت کو چھیل دیا گیا۔ لیکن اے میرے صحابہ، یاد رکھو کہ وہ دن بھی جو تھے وہ گزر گئے، اور یہ جو دن ہے تمہارے جس کے اندر تم لوگ پریشانی کے عالم میں ہو، یہ پریشانی کے عالم اور یہ دن بھی گزر جائیں گے، حتیٰ کہ عدل و انصاف کے وہ دن آئیں گے کہ صنعاء سے لے کر حضرموت تک 5 دن کی مسافت ہے، پیدل اس زمانے کے اندر جو چلا کرتے تھے، 5 دن کی مسافت اگر تم اتنا لمبا چلتے رہو گے تب بھی کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی، اور انصاف اور عدل کا وہ عالم ہوگا کہ بھیڑیے بکریوں کے ساتھ ریوڑ کے اندر ایک ساتھ چریں گے۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم ذرا جلدی مچا رہے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر نصیحت تھی جو حضرت خباب اور مکہ کے غریب اور مسکین صحابہ کرام کو اس وقت ایمان لانے کی پاداش میں سزائیں دی گئی۔ ہم لوگ ابھی ایسے حالات سے دوچار نہیں ہوئے۔ مسلمانوں، ان حالات کے لیے تیار رہو کہ اگر جسم کی بوٹیاں نوچ لی جائیں اور گھر اور مال اور اولاد اور بیوی بچے، ان تمام لوگوں کی بھی قربانی اگر دینی پڑے تو کم سے کم ایمان ضائع نہ ہو، عقیدہ ضائع نہ ہو، منہج ضائع نہ ہو۔ یہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی اساس ہے ایمان کی، لیکن حالات اس سے بڑے بدترین ہیں۔ حالات کیا ہیں؟ میں بات اگر عقیدے اور منہج کی طرف جاؤں گا تو ممکن ہے کہ میری اس بات سے بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہو جائے، اور بہت سارے لوگ دل برداشتہ ہو کر کے اٹھ کر بھی چلے جائیں، لیکن مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حق بات بولنے سے انسان کو شرمانا نہیں چاہیے، اور ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ رب العالمین حق بات بولنے سے نہیں شرماتا۔ آج ہمارے پاس عقیدے اور منہج کی شدید کمی ہے۔ اگر میں کسی سے یہاں پر پوچھ لوں کہ ہمیں دین کہاں سے لینا ہے، کن لوگوں سے لینا ہے، تو واللہ العظیم شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہو جو صحیح طریقے کا جواب دے سکے کہ دین ہم دین کو، عقیدے کو، منہج کو کہاں سے لیں، اس کا ہمیں معلوم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عقائد انتہائی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری توحید انتہائی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی تکالیف اور ایذائیں اور پریشانیاں ہمیں دل برداشتہ کر دیتی ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان تمام حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ایسے معاملات کو فیس کرنا ہے۔ ان عقائد کو سمجھنے کے لیے
انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ کتاب و سنت کو منہج سلف کے اوپر سمجھے، اور اللہ کی قسم اگر وہ منہج سلف کے مطابق دین کو سمجھنے لگ جائے تو دنیا کے ہر حال کو اور دنیا کے ہر معاملے کو اور بدترین سے بدترین حالت کو وہ انسان قرآن اور حدیث کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کا فرق بہت صاف ہے۔ کسی بھی انسان کو موجودہ دور کے اندر آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اوریجنل کیا ہے ڈپلیکیٹ کیا ہے۔ بچے سے بچہ جانتا ہے برانڈ کیا ہوتی ہے، کوالٹی کیا ہے۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ یہ چیز برانڈ ہے، یہ کوالٹی ہے، اور ہمیں اس کو لینا ہے، یہ اتنی ریٹ کی ہے اور یہ اتنی ریٹ کی ہے۔ اور سامان خریدتے وقت ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے کہ جب بھی کبھی سواری کرتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے، وہ ضرور دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی جو گاڑی چلانے والا ہے وہ گاڑی چلانا جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، اور اگر وہ گاڑی چلانے والا نوسکھیا ہے تو پھر اس کے پیچھے بیٹھنے سے ہم لوگ کتراتے ہیں، اگرچہ فری سروس ہو۔ جو انسان نیا نیا نائی بنا ہو، بال کاٹنے کے اندر نوسکھیا ہو، اس سے بال کٹوانے سے ہم گریز کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے وہ چاہے کتنے بھی اچھے کاٹنا جانتا ہو، لیکن ہم لوگ اس سے بچتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اگر ذرا سے بھی بالوں کے اندر کچھ کاٹنے میں اونچ نیچ ہو گئی تو ہماری خوبصورتی کے اندر فرق آ جائے گا۔ اسی طرح سے ایک انجینئر جس نے ڈگری لی ہے لیکن اس کے پاس تجربات کی کمی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، اس کے باوجود بھی ہم اس کو اپنے گھر کی تعمیر کا ذمہ نہیں دیتے کہ کہیں کچھ گڑبڑی نہ کر دے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ دین کے اندر بھی ہے۔ یہ جو ہمارے حالات ہیں، یہ جو مسلمانوں کے اندر جو ان حالات کو لے کر کے گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے، منہج اس کو معلوم ہی نہیں کہ ہے کیا۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ان حالات کے اندر ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ کہاں سے دین کو لینا ہے، کہاں سے منہج اور عقیدے کو لینا ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ کا منہج اور آپ کا عقیدہ اگر مضبوط ہوگا، آپ کو دنیا کی کوئی باطل طاقت اور کوئی SIR اور کوئی بھی قانون ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر اور پوری دنیا آپ کے اوپر تنگ کر دی جائے، آپ کو گھر سے نکال دیا جائے، ان حالات کے اندر آپ کو سبق اگر لینا ہے نا، فلسطین سے لیجیے۔ آپ دیکھا ہے فلسطین کے بچوں کو، فلسطین کے بچے اور فلسطین کے لوگ، ان لوگوں نے کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ ان کا گھر لٹ گیا، ابھی ہمارے پاس ایسے حالات نہیں آئے، ان کا گھر لٹ گیا، ان کے بھائی بہن ماں باپ تمام کے تمام جو ہے بموں کی اور میزائلوں کی بھیٹ چڑھ گئے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز کے اندر کہ وہ بچے اپنے ہی گھر کے، وہ گھر جس کے اندر کبھی ان کا آشیانہ ہوا کرتا تھا، نرم گداز بستر ہوا کرتے تھے، ان کے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہنوں کی کھیلنے اور کودنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، وہاں سے بموں کی اور میزائلوں کی آواز جب اٹھی، اسی کھنڈر کے اوپر وہ بیٹھ کر کے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کس نے دیا ان کو یہ عقیدہ؟ کس نے دیا ان کو یہ منہج؟ یہ منہج ان کو آیا کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں دین کو کس سے لینا ہے۔ ہمیں اللہ کی قسم، ایک فلسطین کا ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک انسان جس کا بچہ غالباً 5 سے 7 مہینے کا ہوگا،
اور ملبے کے پتھروں سے اس کا بچہ جو ہے بوٹی بوٹی ہو چکا تھا، اور وہ اپنے بچے کو اٹھا کر آسمان کی طرف کہتا ہے ارضیت یا رب، اے اللہ کیا تو اب مجھ سے راضی ہو گیا؟ ابنیت لی بیت الحمد، کیا تم نے، اے اللہ کیا تو نے میرے لیے بیت الحمد بنا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب کسی مسلمان، کسی مومن کے بچے کی روح کو فرشتے قبض کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے اقبضتم فؤاد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے دل کے سکون اور چین کو قبض کر لیا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نعم یا رب، اللہ ہم نے قبض کر لیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ قال حمدک واثناک، کہا تیری تعریف بیان کی ہے اور تیری حمد سرائی کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے ابن لعبدی بیتا فی الجنہ وسماہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ فلسطین کے ایک عام آدمی کی بات بتا رہا ہوں میں، جو علماء ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عقیدہ اور منہج، ایسے حالات ابھی آئے نہیں ہمارے اوپر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ایسے حالات سے ہمیں دوچار نہ کرے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ لیکن مسلمانوں، اس دین کو، اس عقیدے کو، اس منہج کو اتنا ہلکے میں نہ لو۔ آج ہمارے پاس حالات یہ ہیں کہ ہم دین کو کہاں سے لینا ہمیں نہیں معلوم ہے، اور ہر انسان کو یوٹیوب کا کیڑا چڑھا ہوا ہے، اور ہر انسان باطل افکار اور باطل منہج کو لینے کے لیے، اللہ کی قسم عہد صحابہ کے اندر ایک عورت، قبیلہ احمس کی ایک عورت تھی جس کا نام زینب تھا، اس نے یہ نظر مانی کہ وہ حج کرے گی اور حج کے دوران وہ بات نہیں کرے گی کسی سے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا کر کے کہا کہ یہ جو تم نے نظر مانی ہے یہ نظر جاہلیت کی رسومات میں سے ہے، اور زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جب حج کرتے تھے تو نظر مان لیتے تھے کہ میں بات نہیں کروں گا، اور ترک کلام یعنی بات کرنا چھوڑ دینا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں حج کرنے کا موقع دیا، تم حج کرو لیکن بات کرو جو جائز ہو، لغو بات سے بچنا ہے۔ اس عورت نے پوچھا کہ من انت، کہا تم کون ہو؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا انا مہاجر، کہا کہ میں ایک مہاجر ہوں اور ہجرت کر کے آیا ہوں۔ عورت نے دوسرا سوال پوچھا من این انت، کہاں سے ہیں آپ؟ تو کہا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس وقت مدینہ سے گئے تھے، کہا انا من مدینہ، میں مدینہ سے ہوں۔ کہا مہاجر ہو تو مکہ سے گئے؟ عورت کی تفتیش دیکھیے آپ، کہا مہاجر ہو تو مکہ سے گئے ہوگے؟ کہا کہ ہاں۔ پوچھا من ای قبیلۃ انت، کہا تم کس قبیلے سے ہو مہاجر کے؟ حضرت ابو بکر نے کہا تم سوال بہت کرتی ہو، انا ابو بکر، کہا میں ابو بکر ہوں۔ کہا جب پتہ چلا کہ ابو بکر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور دنیا کے افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، تب ان کی بات کو تسلیم کیا۔ یہ تفتیش کرنے کا تقاضا ہے۔ آج ہمارے پاس عقیدے اور منہج کے باب میں الٹے سیدھے سوال ضرور ہیں، لیکن کام کا کوئی سوال نہیں کرتا۔
ہر انسان کو دین کے نام پر یوٹیوب اور خرافات اور علماء کو چھوڑ کر کے، صحیح منہج اور عقیدے کو چھوڑ کر کے باطل افکار والے لوگوں کو ان لوگوں نے اپنا لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عقیدے کے باب میں بالکل بگاڑ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر یعنی اہل علم والوں سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کو، عقیدے کو، منہج کو جو لیا جائے گا وہ صحیح علماء ربانی سے لیا جائے گا۔ علماء ربانی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اپوزٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بردرس اور علماء ربانی، جن کو علماء سو بھی کہہ سکتے ہیں، بردرس بھی کہہ سکتے ہیں۔ علماء سو اور بردرس ایک کیٹیگری میں ہے۔ بردرس کی ڈیفینیشن کیا ہے میں آپ کو اس تعلق سے سمجھا دوں، کیونکہ آج یہ نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ ہے، اسی لیے ان کے ایمان کے اندر کوئی رمق اور کوئی رونق نہیں ہے، لہٰذا ایسے حالات کے اندر وہ کس طریقے سے خود کو حوصلہ دیں گے اور دوسروں کو حوصلہ دیں گے۔ میں یہاں پر اس موضوع کے تعلق سے بات کرتے ہوئے آپ کو صحیح عقیدے اور صحیح منہج کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ موضوع جس کے اندر بات منہج کی نہ ہو موضوع ادھورا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، لہٰذا اس تعلق سے ہمیں ڈیفینیشن جاننی بہت ضروری ہے کہ بردرس کی تعریف کیا ہے اور دین ہم کو کہاں سے لینا ہے، کہاں سے اپنے منہج اور عقیدے کو ہمیں جلا بخشنی ہے۔ اس تعلق سے اہل علم نے جو چیز بیان کی وہ یہ کہ ہر فیلڈ کے اندر کچھ اناڑی لوگ ہوتے ہیں، اور دین کی فیلڈ میں بھی کچھ لوگ اناڑی ہیں، بلکہ اس میں زیادہ ہیں، اور انہی اناڑی حضرات کو جب لائم لائٹ میں آنے کا، پبلک فگر بننے کا، فیم میں آنے کا جب بخار چڑھتا ہے، اور جب علم کو حاصل کرنے سے پہلے نشر علم کا بخار چڑھ جاتا ہے، انہی لوگوں کو بردرس کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ برودر۔ اور ایسے یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لوگ موجود ہیں، ان کی چمک دمک ظاہری طور پر اور ان کا عقیدہ، مسلمانوں کے اندر اس قدر بگاڑ ان لوگوں نے پیدا کر دیا ہے کہ اللہ کی قسم مسلمانوں کی ایمان کی روح نکل چکی ہے۔ بردرس کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے قرآن و حدیث کے منہج کو یا مدارس کے اندر یا غیر مدارس میں جو علوم شرعیہ ہیں، جہاں سے ہم دین کی اساس کو سمجھ سکتے ہیں، ان کو بتدریج کسی عالم سے نہیں پڑھا، بتدریج کسی عالم سے نہیں پڑھا، اور وہ اصول حدیث، اصول فقہ، صرف اور نحو اور بلاغہ اور اصول التفسیر اور قرآن و حدیث کے نصوص سے مسائل کے استنباط کرنے سے عاری اور خالی ہوں، ایسے لوگوں کو بردرس کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں ایک ایکسٹرا شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کو دین کی دعوت کا بخار بھی ہو۔ ایک انسان عام آدمی ہے جس کو علوم شرعیہ سے واقفیت نہیں ہے، لیکن وہ آدمی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، علماء کے دروس میں بیٹھتا ہے، خطبے سنتا ہے، اپنے علم کو روشن کر رہا ہے، لیکن اسے کوئی دعوتی بخار نہیں ہے، ایسے انسان کو بردر نہیں کہیں گے۔ لیکن ایک ایسا انسان جس کو علم کے اصول سے واقفیت نہیں ہے، منہج کیا ہے نہیں معلوم، اور اس نے باضابطہ
کسی اس سے علم کو حاصل نہ کیا ہو، کسی عالم سے جو علم کے حصول کا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ اکثر صحابہ کرام کو اس کے تعلق سے نصیحت کیا کرتے تھے کہ تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، علم کے حاصل کرنے کا جو طریقہ، منہج اور عقیدہ اور اپنے حالات کے اندر مضبوطی دینے کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان کیا، وہ یہ کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور ان سے صحابہ کرام سے تابعین نے مسلسل اسی طریقے سے سنا، پھر انہی تابعین سے اتباع تابعین نے تدریج اور بالترتیب سنا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تلقی۔ وہ عقیدہ وہاں سے چل کر صحابہ میں آیا، صحابہ سے چل کر تابعین میں آیا، تابعین سے چل کر اتباع تابعین میں آیا، اور پھر ان سے چل کر کے ایک پوری چین بنتی ہے جن کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ آج عقیدے اور منہج کی بات کرتے ہیں ہم لوگ تو بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اوپر سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کی قسم، دنیا کے کسی بھی حالت کو آپ فیس کرنے کے قابل تبھی ہو سکتے ہو جب آپ کا عقیدہ، منہج مضبوط ہوگا، اور یہ آئے گا آپ کو صحیح علم سے، صحیح علماء کی رہنمائی سے، ورنہ اس وقت میں نوجوانوں کا حال جو بگڑا ہوا ہے، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ نام لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر ان کا شر لوگوں کے اندر زیادہ پھیل رہا ہو خیر سے، تو ان کا نام لینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وہ مسلمان تھے، ہمارے بھائی تھے، لیکن دین کے عقائد کو، جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار، اور بردرس کے اندر کئی لوگ موجود ہیں، بردر عمران ہے حیدرآباد سے، اور فیض سید ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ان لوگوں سے لوگوں نے دین کے بنیادی اصول کو حاصل کرنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ کی قسم ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے بالکل۔ ابھی موجودہ دور میں پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی، ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں کہ کافر؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا، یو آر اے مسلم بٹ نان پریکٹسنگ مسلم۔ کیا یہ جواب کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف طور پر بول رہی ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور یہاں پر اہل علم کے فتاوی کے سامنے صاف طور پر کہ یہ لاجک ہے۔ اور بردرس حضرات جب نصوص کے سامنے لاجک کو فٹ کرتے ہیں، اور جب کوئی لاجک فٹ نہیں ہوتا تو پھر اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے منکرین حدیث دنیا میں وجود میں آئے۔ آپ کے جودھ پور میں ایک فرقہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے بنام اہل شیطان، اللہ کی قسم ان کا منہج کفریہ منہج ہے، عقائد کفریہ ہیں، کیونکہ حدیث کا صاف طور پر انکار کرتے ہیں اور صرف قرآن، اور جبکہ قرآن حدیث کی شرح ہے، حدیث قرآن کی شرح ہے۔ ایسے لوگوں کے عقائد اور منہج سے کیا دنیا کے اندر ہم اور آپ ان مشکل حالات کو فیس کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر کے آپ نہیں کر سکتے۔ ابھی فیض سید نے، کسی نے سوال پوچھا کہ کیا رمضان کے اندر ہم رفایا عامہ کے کام کر سکتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں، کیا ہم رمضان کے روزے نہ رکھ کر کے بعد میں قضا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں، اور روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان۔ آپ رکن کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ یہ اصول اور ضابطے کہاں سے لائیں گے آپ؟
جو بنیادی علوم ہیں، ان کے جو رولز ہیں، ان کو جب آپ سمجھیں گے تب آپ اس کے اوپر صحیح منہج اور صحیح طریقے کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھیں گے. اور جتنا قرآن و حدیث کے منہج کو آپ نصوص شرعیہ کو سمجھ کر کے جب آپ اس کے مطابق اس کو فٹ کریں گے تب آپ انشاءاللہ تعالی کسی بھی دلیل کو ہلکے میں نہیں لیں گے. آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا. جتنی آپ کے سامنے مشکل حالات ہوں گے، آپ کو یہ نصوص، یہ عقائد، یہ رولز جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو رولز ہیں، یہ رولز آپ کو طاقت فراہم کریں گے. بوسٹر ہے یہ. اور اگر ان کو آپ نے چھوڑ دیا تو حالات چاہے SIR کے ہوں یا آپ کے گھروں پر نعوذ باللہ من ذالک بلڈوزر ڈھا دیے جائیں، یا پھر کتنے بھی مشکل سے مشکل حالات میں آپ کے سامنے کتنے بھی بڑے ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے جائیں، آپ جب تک کتاب و سنت کے منہج کو صحیح نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی جماعت اسلامی کی طرف نکلیں گے، کبھی اہل شیطان کی طرف نکلیں گے، تو کبھی آپ غربا اہل حدیث کے نام پر ایک نیا پروپیگنڈا رچیں گے. ان تمام چیزوں کو آپ کسی بھی طرف جائیں گے حق پر نہیں آئیں گے. اور اسی لیے آپ کو صحیح منہج کی مسلمانوں شدید ضرورت ہے. باتیں اس سلسلے میں بہت ساری تھی، ابھی میں موضوع کی ابتدا ہوئی تھی لیکن وقت غالباً زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹوں گا. نوجوان جو یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے ایک مرتبہ درس میں کہیں پر ایک بات کہہ دی تھی کہ باطل افکار یا دین کو یوٹیوب سے لینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ فلم دیکھ لیں. یہ میں نے کسی درس میں ایک بات کہہ دی تھی، لوگوں نے اس کا غلط معنی اور مفہوم بیان کر دیا اور کہا کہ شیخ نے فلم دیکھنے کی اجازت دی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اگر میں کہوں کہ بھائی اس آدمی سے بات مت کرنا، دیوار میں منہ مار لینا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہو نا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آدمی بات کرنے کے اعتبار سے زیادہ خطرناک ہے، یا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی تم دیوار میں منہ مار لو. مقصد یہ تھا کہ جب انسان فلم دیکھتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ پریکٹیکل لائف نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو یوں ہی دیکھ لیتا ہے. لیکن جب انسان کسی دین کے ویڈیو کو دیکھتا ہے تو اس کو ثواب سمجھ کر کے دیکھتا ہے، اور وہ جو بول رہا ہوتا ہے اس کی باتوں کے اوپر غور کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی سوچتا ہے. اس لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کن حالات کے اندر جی رہے ہیں اور ان حالات کے اندر ہمیں کن کو سن کر اپنے دین کو مضبوطی دینی ہے. اگر آپ صحیح طریقے، صحیح منہج کے مطابق اہل علم کو، علماء ربانی کے بیانات کو آپ اگر سنیں گے، آپ کے ایمان کو جلا ملے گی. اور اگر آپ نے اپنے ایمان کو صحیح ڈائریکشن میں، صحیح رولز کے مطابق علماء ربانی کو چھوڑ کر کے باطل افکار اور باطل نظریات والے لوگوں کو فالو کیا تو اللہ کی قسم حال یہ ہوگا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتؤوا بغير علم فضلوا واضلوا. زمانہ وہ آئے گا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. علم کو کیسے اٹھائے گا؟ علماء کے ذریعہ. آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی قسم جتنے علماء ہندوستان کے بڑے بڑے کبار علماء موجود تھے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور کیا بچ رہا ہے؟ کچھ نہیں سوائے یہ کہ ہر کوئی نیا کوئی جبہ کبا پہن کر کے، لمبی ٹوپی لگا کر کے، کوٹ پینٹ پہن کے، اور یہ تمام لوگ دین کی فیلڈ میں ہر انسان اتر رہا ہے اپنی فیلڈ کو چھوڑ کر کے، اور لوگ ان کے ظاہری لباس کو دیکھ کر کے، ان کے ظاہری ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر کے ان سے علم حاصل کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے علم حاصل کرو، ہم ادنا سے طالب علم ہیں، لیکن الحمدللہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، اتنا میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اس لیے
آج بھی کسی موضوع کے اوپر بولنے کے لیے یہ لکھنا پڑتا ہے، اور کتنے علماء نہیں بلکہ بردرس، آپ کسی کو کہو بس خطبہ دے دو، تو جو بے حس اور بے شرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بغیر کسی استعداد کے، بغیر کسی نصوص کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تیاری کے، ان کو 1 گھنٹہ بلوا لیجیے آپ اور بول بھی دیں۔ بچے ایسے لوگوں سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم کی اور عمل کی اور ہم سب کے جسموں کی، دلوں کی، اعضاء اور جوارح کی، ہمارے گھروں کی اور مسلم معاشرے کی، ان کے افکار کی، ان کے عقائد اور منہج کی، رب العالمین ہمارے نسلوں کی اور ہمارے والدین کی اور دنیا کے جس خطے میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو مشکل حالات میں کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق جان کر کے اس کے اوپر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں ایسی آزمائشوں کے اندر مبتلا نہ کرے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ رب العالمین اگر تو ہمیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا کرے تو پہلے استقامت کی توفیق دے دے، بعد میں ہمیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر، اور اگر استقامت کی توفیق ہمارے نصیب میں نہ ہو تو رب العالمین تو ہمیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا نہ کر، اور اس حال میں تو ہمیں موت دے کے تو ہم سے راضی ہے، اور رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے اور صحیح منہج کی طرف رہنمائی فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔